हज़रात, आज की दर्स में हम नमाज के मुतल्लिक़ा कुछ चीज़ें अर्ज़ करेंगे। नमाज में बिलखुसूस जो नमाज की क़िरात है, उसकी इबारत है, जो अल्फाज हैं, वो हम इंतहाई सादा अंदाज से ठहर ठहर कर यहाँ पढ़ेंगे, ताकि जो आम और सादा लोग हैं, जिन्होंने तजवीद व क़िरात नहीं पढ़ा हुआ और मुमकिन है कि नाज़रा कुरान भी उन्होंने सही तरीके से ना पढ़ा हो, मगर नमाजी हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर इस क्लिप को या इस वीडियो को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपनी नमाज को सही तरीके से अदा कर सकेंगे। थोड़े थोड़े साथ मसाइल भी अर्ज़ करेंगे, और जहाँ मैं इंशाअल्लाह पढ़ूँगा, मसलन सना पढ़ूँगा या सूरह फातिहा शरीफ पढ़ूँगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँगा या जो भी पढ़ूँगा, तो ऊपर आपको वीडियो के वहाँ पर वो इबारत भी नज़र आएगी। तो आप इधर से सुन सकते हैं, साथ साथ वहाँ से इबारत को पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी नमाज के मसाइल में पुख्तगी आ जाए। और इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह हम बाकायदा तौर पर नमाज के हर रुकन को कैसे अदा किया जाता है, वो एक अलग इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। तो नमाज में सबसे पहले नीयत है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर मरवजा अल्फाज भी ज़ुबान से कह लें तो ये अच्छा है। यानी जो नमाज पढ़ रहे हैं वो हमारे जहन में हो कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी रकात पढ़ रहे हैं और किस वक़्त की पढ़ रहे हैं। मसलन फ़जर की नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत इस तरीके से करेंगे, 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के वक्त नमाज फ़जर। अगर इमाम के पीछे हैं तो कहेंगे पीछे इस इमाम के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के। अगर अकेले हैं तो फिर कहेंगे कि वक्त नमाज फ़जर मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर, कानों तक उंगलियां ना बहुत खुली हुई हों ना बहुत मिली हुई हों, कानों की ये अंगूठे कानों की लौ को लगे और कानों के बराबर, और किबला रुख हाथ सीधे हों। अल्लाह अकबर इस तरीके से कहते हुए अल्लाह अकबर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं। नाफ के नीचे इस तरीके से कि छोटी उंगली और अंगूठे के साथ इस तरीके से इस कलाई को घेर लें, और ये तीनों उंगलियां इस तरीके से कलाई के ऊपर बिछा दें और इस तरीके से, और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, निगाह सजदे की जगह पर रखें। फिर पढ़ेंगे सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। फिर तावुज़ पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह फातिहा शरीफ। और याद रखें कि तमाम तरह की जो नमाज़ पंजगाना है, वो फ़र्ज़ हैं, वो सुन्नतें हैं, वो नफल हैं, उनकी तमाम रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और उसका पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इमाम के पीछे हैं तो आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे, और वैसे भी पढ़ने तो आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे। इसके बाद कोई भी सूरत साथ मिलाएं, कोई 2 कुरान करीम की छोटी आयात सूरह फातिहा के साथ मिलाएं, यानी उनकी किरात करें, या कोई एक बड़ी आया मुकद्दसा जो 2 के बराबर हो, जैसे आयतुल कुर्सी है, या कोई ऐसी बड़ी आयत एक भी पढ़ी जा सकती है, या कोई छोटी से छोटी सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। आम तौर पर सूरह इखलास लोग पढ़ते हैं और वो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है और वही पढ़ना चाहिए। सूरह इखलास बड़ी अजीम सूरह पाक है। इस तरीके से फिर सूरह फातिहा के बाद और दरमियान में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ना है तो दरमियान में फिर कुछ नहीं पढ़ना, और सूरह फातिहा के साथ ही सूरह इखलास का इजरा हो जाएगा और वो शुरू हो जाएगी पढ़ने के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ پڑھ کے تو رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہتے جائیں گے اور رکوع کی طرف جاتے جائیں گے. رکوع کیا ہے کہ بالکل پیشانی کو اور سر کو، کمر کو بالکل سیدھا کرنا ہے، یعنی کمر کو اور سر کو، گردن کو سیدھا رکھنا ہے، اور گھٹنوں کو اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ یہ آپ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سائیڈوں پہ ہو جائے اور پنڈلی کی طرف اس طرح انگلیاں بچھا دی جائیں. تو مضبوطی سے پکڑ کر 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ پڑھ کے پھر رکوع سے جب کھڑے ہونا ہے تو مسنون الفاظ یہ ہیں: سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد. اور اکیلے ہیں تو پھر دونوں الفاظ، دونوں چیزیں خود ہی کہنی ہیں. بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، پھر تکبیر کہنی ہے اور سجدے کے لیے جانا ہے. اور سجدے میں جب جائیں تو سب سے پہلے یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں، اور سب سے پہلے گھٹنے زمین پر لگیں، پھر دونوں ہاتھ لگیں، پھر یہ ناک کا جو حصہ ہے یہ لگے، اور اس کے بعد پیشانی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں پوری طرح زمین کے ساتھ ایسے بچھا دیں، مس کر دیں، اور پھر ان کے درمیان یعنی ناک جو ہے وہ ہتھیلیوں کے درمیان میں رہے. تو پاؤں بالکل پیچھے سیدھے ہوں اور ان کی انگلیاں اس طرح اگر قبلے کی رخ ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح، وہ بھی 3 مرتبہ، 5 یا 7 مرتبہ. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر کو اوپر اٹھائیں گے. تو اب جس طرح سجدہ کرتے ہوئے کیا تھا اس کے الٹ، یعنی سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر کیا کریں گے کہ بیٹھیں گے. اس کو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو اس طرح بچھا دیں، اس کے اوپر اپنی سرین رکھیں یعنی ہپ رکھیں، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو اوپر کو ایسے کر کے کھڑا کر دیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو. اس کو بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اور پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت کو بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے یا سورہ اخلاص ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے جلسہ، پھر نماز میں یعنی جائیں گے، سجدے میں جائیں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اسی طرح بیٹھیں گے. اس کو بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، جس کو التحیات پہ بیٹھنا کہتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھائیں گے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے، اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں. اپنی ہپ کا وزن، سرین کا وزن، سارے جسم کا وزن اس جو بچھا ہوا پاؤں ہے اس پر رکھ دیں گے. پھر التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تشہد پڑھنا ہے التحیات میں تو یہ انگلی اس طرح رکھی ہے نا، اس طرح آپ کی ران کے اوپر ہاتھ بالکل ایسے ہیں. تو اشہد اللہ، اللہ، لا پہ انگلی کو کھڑا کرنا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ جب کہیں گے تو پھر ہاتھ بالکل ایسے سیدھے کر لینے. تو یہ التحیات پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی اس طریقے سے پڑھیں گے: اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس طریقے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، یعنی آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز مکمل ہوئی، اب سلام پھیرنا ہے. سلام جب پھیرنا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح آگے کو بڑھ کے ایسے کر کے کرتے ہیں، یا کئی وہ پیچھے تک لے کے جاتے ہیں. نہیں، بڑے آرام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو آپ کی آئیز ہیں، یہ جو آپ کا دیکھنا ہے، یہ کندھے پر ہو، دائیں کندھے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ آخر تک نگاہ نہیں لے کے جانی، بس کندھے پہ اپنے نظر رکھیں. اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. اگر فرض پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کی، تو وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے تو بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، کوئی اور سورت نہیں ملانی. ہاں، اگر سنت اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے یعنی تیسری رکعت میں بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے. اس طریقے سے یہ کریں گے. اس طرح سنت موقدہ اور غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی فرق ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ کے اندر وہ بتائیں گے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ سادگی کے ساتھ اس کو آپ احباب تک پہنچایا جائے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آئے اور نماز کے ساتھ محبت ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. شکریہ.